ایئر وائس مارشل صاحب، جس طرح کی مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، جنگ کے بادل ابھی بھی منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا، سیز فائر جو ہے وہ تو جاری ہے، غیر معینہ مدت تک اس کو توسیع کر دی گئی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں کے اندر مذاکرات اور اس کے بعد معاہدہ ہونے کا امکان ہے؟ السلام علیکم۔ دیکھیے، جو ان کے کور ایشوز ہے جو دونوں طرف سے ایکسیپٹ نہیں کیے گئے پہلے دور مذاکرات کے پہلے دور میں، وہ تو دونوں سائڈز کو پتہ ہے، اس میں کوئی نئی چیز ایڈ نہیں ہوئی ہے، اور اس میں سے کچھ چیزیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جیسے لبنان کی جنگ، اس میں اسرائیل کی جو ادھر وہ کارروائی کر رہا تھا، اس کے بارے میں ایران کا پوائنٹ آف ویو تھا۔ وہاں پہ ایک ہلکی ایسی، جس طرح کی وہ غزہ میں جنگ بندی کرتا ہے اسرائیل، ویسی ہی وہاں پہ بھی چل رہی ہے۔ لیکن جو کور ایشو جیسے آپ نے بھی کیا ہے کہ یورینیم کا اور اسٹریٹ آف ہارموز کا اگر یہ ہے تو یہ تو ان کو پہلے سے پتہ تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ 2-3 مذاکرات میں ایک حتمی معاہدہ ہونا ضروری ہے، مذاکرات کا جاری رہنا ضروری ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر مذاکرات جاری رہیں گے تو پھر کسی کو جنگ بندی میں توسیع کے لیے نہیں کہنا پڑے گا۔ اس طرح کی سیز فائر 2 سال رہتی ہیں جس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، اور مذاکرات کے دور چلتے ہیں اور آگے جا کے وہ مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اب میرے خیال میں ایک تو جو اگر ٹرمپ کے آپ نے بیانات کا ذکر کیا تو وہ تو کبھی بھی ریشنل نہیں رہے، ایرٹک قسم کے ان کے بیانات ہوتے ہیں۔ زیادہ میرے نزدیک اس وقت وہ جس کیچ 22 سچویشن میں پھنسے ہوئے ٹرمپ، وہ ایگو کا مسئلہ زیادہ بنا ہوا ہے، جو ان کو ڈومیسٹک محاذ کے اوپر جو ان کو پاپولیرٹی نیچے گئی ہے، ان کی پارٹی کی پاپولیرٹی نیچے گئی ہے، اگرچہ انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ اپروو بھی کرائی ہیں، لیکن ایک بڑی آپ کو چیز اس میں نظر آتی ہے کہ ڈیموکریٹس نے بہت سارے ایشوز میں بھاری تعداد میں، اکثریت تو نہیں ہے، بھاری تعداد میں ان کے جو ڈیزائر تھے ان کے ریپبلک کے، اس کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ ایران کا سٹانس اپنی جگہ میرے نزدیک وہ لاجیکل تو ہے، لیکن کبھی نہ کبھی آپ کو کہیں نہ کہیں میلو ڈاؤن ہونا پڑتا ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے کے لیے۔ جو اسٹریٹ کے اندر ہے وہ بلاکیڈ ان کا چل رہا ہے، جو انڈین اوشن میں ہے وہ امریکن نے اپنا بلاکیڈ لگایا ہوا ہے۔ آج تو ایران نے باقاعدہ اعلان کیا کہ انہوں نے آفیشلی پہلا ٹول بھی آج لے لیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 شپس کے اوپر انہوں نے ان کو چیک کیا ہے۔ انڈین اوشن میں امریکن کر رہے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ ٹرمپ کی سائڈ کے اوپر ایگو کا مسئلہ ہے، ایران کے اوپر اگر میں کہوں کہ ہارڈ لائنر ایلیمنٹ ڈیفینیٹلی ان کے اندر ہے، جو چاہتے ہیں کہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا جو ہے ایگزیکٹلی ایکسیپٹ کیا جائے۔ جہاں تک یورینیم کے بعد میں فائنل ایک کہوں گا کہ دیکھیے، امریکہ کو چاہیے کہ کم از کم جو این پی ٹی کے اندر جو جہاں تک دیا ہوا ہے 3.5، بلکہ کئی کیسز میں 20% انریچمنٹ، دیٹ شوڈ بی ایکسیپٹیبل۔ اور پہلے بھی آئی اے ای اے جو ہے وہ آ کے ان کو وزٹ کرتی رہی ہے، آپ ایگریمنٹ کریں، اس کی سپرویژن میں دیں، وہ اپنے ہر 3 مہینے بعد ان کے چیک کریں، تو کہیں نہ کہیں۔ لیکن یہ ہائیلی ارریشنل ہے کہ تمام انریچ یورینیم وہ 400 کے جی یا 420 کے جی وہ امریکہ کے حوالے کر دیا جائے۔ آئی تھنک دیٹ از ایبسلوٹلی ارریشنل۔ تو کہیں نہ کہیں دونوں سائڈ پہ کوئی ریشنل ہو کے تو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا۔ ضروری یہ ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ دوبارہ شروع کیے جائیں۔